السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو محمد قرآن اکیڈمی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کا ٹاپک ہے شب قدر، یعنی آج کی ویڈیو شب قدر کے حوالے سے ہے۔ شب قدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ شب قدر میں کون سے نوافل ادا کیے جاتے ہیں؟ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ شب قدر رمضان کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو شب قدر یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں مکمل بتایا جائے گا، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رمضان المبارک 2024 شب قدر کون سی رات کو ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک اور فضیلت والی رات ہے۔ لہٰذا اس مقدس رات کو ہمیں ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات کی عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال اور 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی عطا فرمائی ہے۔ مفسرین اکرام اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بتدریج نازل فرمایا۔ تو اب شب قدر کون سی تاریخ کو ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں شب قدر کی علامات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے؟ تو شب قدر کی علامات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ جس رات کو شب قدر ہوگی۔ تو اس کے بارے میں حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات یا رمضان کی آخری شب میں ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بانیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات متعدل ہوتی ہے۔ گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اسے پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے، یعنی اس کے علاوہ ہر دن سورج کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ تو یہ شب قدر کی علامت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس رات کو کیسا موسم ہوتا ہے یا کس طرح سے شب کھلی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، بالکل صاف ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شب قدر صرف 27ویں شب کو نہیں ہوتی، شب قدر ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے حضرت سیدنا امام مالک فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، کبھی 23ویں شب کو، کبھی 25ویں شب کو اور کبھی 27ویں شب کو اور کبھی
29ویں شب کو شب قدر ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے نوافل کے بارے میں تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت کے ساتھ نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مزید فرمایا گیا ہے کہ آخری 10 دن آتے تو یعنی آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جب آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، اس میں راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل نقل فرماتے ہیں کہ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ اس رشتے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے، اور جو اس رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ فقہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شب قدر کم سے کم نماز 2 رکعت ہے، یعنی شب قدر کی کم سے کم نماز 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نوافل ہیں، اور درمیانہ درجہ 200 رکعت نوافل ہیں، اور ہر رکعت میں اوسط قرات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے اور سلام کے بعد سرکار علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اپنا 200 رکعت کا عدد مکمل کر لے، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جس کا ارادہ ہو تو پورا کر لے۔ تو ہم نے سنا کہ شب قدر کتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، تو ایسی رحمتوں اور برکتوں والی رات کو گنوانا بہت بڑی محرومی کا کام ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ شب قدر کی اور پورے رمضان المبارک میں تلاش کریں، ورنہ کم از کم 27ویں شب کو تو ضرور عبادت میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔